نسل کو پیغام ہے میرا، ہر حال میں تم صاحب کردار ہی رہنا۔ جب دین فروش بیچ رہے ہوں خدا کا دین، تم حق کا علم لے کے وفادار ہی رہنا۔ ہر بے ضمیر دشمن شبیر سے لڑ کر تم دار پہ بھی میثم تمار ہی رہنا۔ آنچ آئے نہ شبیر کے مقصد پہ ہمیشہ، سب کچھ نثار کرنے کو تیار ہی رہنا۔ بزدل نہیں بننا، نہ عقیدے کو بدلنا، جیسے بھی ہو حالات آزادار ہی رہنا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا، مولانا و مولا الثقلین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ عزیزان گرامی، خالق کائنات، مالک کائنات اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید میں جناب ابراہیم کے امتحان کا ذکر کیا، اور جب جناب ابراہیم نے اسے پورا کیا تب اللہ نے جناب ابراہیم کو لوگوں کا امام بنایا، اور جب جناب ابراہیم نے دیکھا مجھے یہ عہدہ مل گیا تو دعا مانگی ہے، یا اللہ یہ امامت میری ذریت میں کر دے۔ آج جناب ابراہیم کی ایک دعا اور سنیں آپ حضرات۔ پروردگارا میری آنے والی نسل کو مسلم بنا، ہے کہ نہیں؟ اور ایک ذات گرامی ہے جس کے بارے میں آج لوگ ایمان کی بات کر رہے ہیں۔ آج میں مسلمانوں کی ایک بے وقوفی عرض کروں۔ یہ بتائیے، جناب ابو طالب کو دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے عزیزو، ہمیں اس سے بحث نہیں، لیکن جناب ابو طالب کو ساری دنیا نسل ابراہیم میں مانتی ہے کہ نہیں، یہ بتائیے مجھے۔ مانتی ہے؟ ہماری صلوات کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آلہ، بس۔ ہم نے کہا بھائیوں ذرا آپ پڑھیے، کہا ہم ہر جگہ آپ سے آگے نکلیں گے۔ ہم نے کہا یہاں بھی آپ آگے نکل گئے، کہا ہم نے کہا کیسے؟ کہا کما صلیتا و بارکتا
وترحمت علی ابراہیم و آل ابراہیم. کیا مطلب؟ مسلمان بھائی صلوات پڑھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ صلوات ہو ابراہیم پر اور صلوات ہو اولاد ابراہیم پر، اور اولاد ابراہیم میں جناب ابو طالب ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. تب آپ نے بے وقوفی سنی، صلوات بھی اسی پر پڑھتے ہیں، کافر بھی اسی کو کہتے ہیں. ہے کہ نہیں عزیزو؟ اچھا نوجوانوں، خاتم النبیین کا نکاح کس نے پڑھا؟ جناب ابراہیم نے دعا مانگی ہے کہ ہماری آنے والی نسل اسے مسلم بنا. ہم جو بات عرض کر رہے ہیں، نکاح کس نے پڑھا؟ جناب ابو طالب نے پڑھا، سب مانتے ہیں. بی بی خدیجہ کی طرف سے کون تھا؟ ورقہ بن نوفل. ٹھیک ہے. جب جناب ابو طالب نے خاتم النبیین کا نکاح پڑھا تو پہلے خطبہ پڑھا. خطبہ کیا پڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی وجعلنا من نسل ابراہیم. پہلے جناب ابو طالب نے اللہ کی تعریف کیا، الحمدللہ. پھر اس کے بعد کیا کہا؟ اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں رئیس بطحہ بنایا. یہ نہیں کہا. کفیل محمد بنایا، یہ بھی نہیں کہا. اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں نسل ابراہیم میں بنایا. نسل ابراہیم میں بنایا. اب یہاں سے ایک سوال قائم کر رہا ہوں. ٹھیکیداران امت مسلمہ سے سوال کریے کہ قرآن ابھی آیا نہیں تھا، یہ جناب ابو طالب نے الحمدو پڑھا کہاں سے؟ یہ میں سوال قائم کر رہا ہوں. ایک بات. دوسری بات، آج نکاح ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا دو مولانا، کیا مطلب دو وکیل، ایک لڑکی کی طرف سے اور ایک لڑکے کی طرف سے. ایجاب کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ سوال لڑکی کی طرف سے. آج قبول لڑکے کی طرف سے. ماضی کے ورق پلٹ کے دیکھیے، پہلے کیا تھا؟ پہلے ایجاب لڑکے کی طرف سے تھا. تھوڑا دور کا سفر ہے مگر اگر ذہنی اعتبار سے قریب رہے گا تو لطف آئے گا. پہلے ایجاب لڑکے کی طرف سے تھا، قبول لڑکی کی طرف سے. آج معاملہ الٹا ہے. جناب آدم اور جناب حوا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے. ایجاب آدم کی طرف سے تھا، سوال قبول حوا کی طرف سے. یہ قانون بدلا کہاں سے؟ یا علی سرکار تھوڑا سا بیدار ہو. یہ قانون بدلا کہاں سے؟ اب جواب سنیے. جب مادر فاطمہ خدیجہ نے محمد کو پیغام دیا، اللہ کو اس بیوی کا یہ طریقہ اتنا پسند آیا کہ شریعت بنا دیا.
قرآن آیا نہیں، ابو طالب نے الحمدو کہاں سے پڑھا؟ دنیا والوں یاد رکھ لینا، مادر فاطمہ بی بی خدیجہ کا طریقہ اتنا پسند آیا کہ اللہ نے شریعت بنا دیا، اور جناب ابو طالب کا لہجہ اتنا پسند آیا کہ جزو قرآن بنا دیا۔ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ غور کریں نوجوانوں، تھوڑا سا بڑی اہم گفتگو ہے۔ جناب ابو طالب کا لہجہ اتنا پسند آیا کہ جزو قرآن آیا نہیں تھا، ابو طالب نے الحمدو کہاں سے پڑھا؟ جناب ابو طالب کا لہجہ اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اب نتیجہ دے رہا ہوں کہ اللہ نے جزو قرآن بنا دیا۔ اب دو ہی باتیں ہیں، جو جناب ابو طالب کو نہیں مانتا وہ قرآن چھوڑ دے، اور جو بی بی خدیجہ کو نہیں مانتا وہ اپنا نکاح توڑ دے۔ ہائے ہائے ہائے، صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ ماشاءاللہ بیدار ہو گیا عزیزو۔ اب جاؤ، جو بات میں یہاں سرد کر رہا ہوں، اے نوجوانوں، اس غلط فہمی میں کبھی تم مت رہنا کہ ان کو حق نہیں پتا، انہیں سب حق پتا ہے، مگر اللہ جانے ان کے آگے کون سی مجبوری ہے جو کہہ نہیں پا رہے۔ دل کی ڈائری پہ کتاب کا نام لکھیے، کتاب مصطفیٰ۔ جو لکھا ہے میں پڑھ رہا ہوں، کتاب مصطفیٰ۔ حق سب جانتے ہیں، کہہ نہیں پاتے۔ ایک شخصیت کے بارے میں اس میں تحریر ہے کہ وہ پکڑ پکڑ کے، تلاش کروا کروا کے، ڈھونڈوا ڈھونڈوا کے لوگوں کو لاتے تھے اور اس سے کہتے تھے پڑھ اسلام کا کلمہ۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں سرکار؟ جبرن کوئی بات نہیں۔ ایک یہودی اپنے سے چل کے ان کے پاس آیا، سرکار آپ کا اسلام بڑا اچھا ہے، اپنے اسلام کا کلمہ پڑھوائیے۔ بڑے خوش ہوئے، ہم تو تلاش کروا رہے ہیں، پکڑوا رہے ہیں، یہ تو یہودی اپنے سے آ گیا، پڑھوا دیا کلمہ، چلا گیا۔ بڑے آج خوش ہیں۔ دوسرا دن آیا، جمعہ، آخری فرد تک کی توجہ، لفظ پہ غور کریے بس۔ کل کا یہودی آج کا مسلمان نماز جمعہ میں پہنچا، لوگوں نے اگلی صف میں بٹھا دیا، بیٹھ گیا غریب۔ اور جب یہ خطبہ دینے پہنچے تو پورا خطبہ معاذ اللہ توبہ، جتنی مولا علی کی برائی ہو سکتی تھی اتنی برائی، اور مولا علی کے والد محترم ایمان نہیں لے آئے۔ سن لیا نوجوانوں؟ کل کا یہودی آج کا مسلمان کہتا کیا ہے؟ میں سنتا رہا، کچھ بولا نہیں، ہاں مگر میں اتنا سوچنے پہ ضرور مجبور ہوا کہ جس باپ اور بیٹے کے کردار کو دیکھ کر میں نے اس اسلام کا کلمہ پڑھا، اس کے بارے میں کیا پڑھ رہا ہے؟ ایمان نہیں لایا، کلمہ نہیں پڑھا۔ وہ اتر آئے، نماز ہوئی، مصافحہ ہوا، سب گھر چلے گئے، یہ بھی اپنے گھر چلے گئے۔ پیچھے پیچھے یہ ان کے گھر پہنچ گیا، دق الباب، فوراً نکلے، کیا بات ہے؟
مسجد کا خطبہ نوجوانوں مت بھولنا، اگر ذہن میں رکھو گے تو لطف اٹھا لو گے۔ ہاتھ جوڑا، سرکار آپ نے بہت بڑا کرم کیا ہے مجھ پہ، آپ نے اسلام کا کلمہ پڑھوا دیا۔ کہا یہ کرم ارم نہیں کیا، یہ میرا فرض تھا۔ تو اس نے کہا کہ ایک فرض اور پورا کر دیجئے۔ کہا وہ کیا؟ کہ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دیجئے۔ جو سمجھ رہے وہ بولے۔ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دیجئے۔ غصے میں آ گئے، اپنی بیٹی کا رشتہ وہ بھی تمہارے ساتھ؟ تو سر جھکا کے اس نے کہا کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ اب انہوں نے کیا جواب دیا؟ تو مسلمان ہے مگر تیرا باپ کافر تھا۔ کہا ہے نوجوانوں، تو مسلمان ہے مگر تیرا باپ کافر تھا، اس لیے اپنی بیٹی کا رشتہ میں تیرے ساتھ نہیں کر سکتا۔ بڑا حاضر جواب تھا۔ کہا مولانا تمہاری بیٹی کا رشتہ میں اپنے باپ کے لیے نہیں مانگ رہا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، میں اپنے لیے مانگ رہا ہوں، اپنے باپ کے لیے۔ کلمہ آپ نے پڑھا ہے، میں تو مسلمان ہوں۔ کہا نہیں دے سکتا۔ تو اس نے دو سوال کیے قیامت کے، کرنا دے مجھے یہ بتا تو افضل ہے کہ رسول اللہ افضل ہے؟ ذرا مل کے بولو اگر بات پہنچ رہی ہے۔ تو افضل ہے کہ رسول؟ کہتا کیا ہے؟ کہاں حضور مقبول، کہاں بندے فضول۔ میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، یہ پوچھ رہا ہوں تو افضل ہے کہ رسول؟ کہا نہیں میں افضل نہیں ہوں، رسول اللہ افضل ہے۔ کہا جلدی سے یہ بتا تیری بیٹی افضل ہے کہ رسول کی بیٹی افضل ہے؟ یا علی سرکار کہا ہو تیری بیٹی افضل ہے کہ رسول کی بیٹی افضل ہے؟ جواب دیا کہاں جنت کی پھول، کہاں شام کی گلیوں کی دھول۔ کہا میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، یہ بتا تیری بیٹی افضل ہے کہ رسول کی؟ کہا نہیں میری بیٹی افضل نہیں ہے، رسول کی بیٹی افضل ہے۔ جملہ برائے گا نہ جائے عزیزو، اب اس سے آسان لفظوں میں نہیں پڑھ سکتا۔ کہا تو افضل نہیں، رسول افضل، تیری بیٹی افضل نہیں، رسول کی بیٹی افضل۔ اب جلدی سے اتنا اور بتا دے، جب تو مفضول ہو کر اپنی مفضول بیٹی کو ایک کافر کے بیٹے کو نہیں دے سکتا، تو افضل رسول نے اپنی افضل بیٹی کو ہائے 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 ہائے۔ مفضول بیٹی کو ایک کافر کے بیٹے کو نہیں دے سکتا۔ یہ جواب کے لیے تو میں یہاں تک آپ کو لے آیا، حق سب جانتے ہیں۔ تو افضل رسول نے اپنی افضل بیٹی کو ایک کافر کے بیٹے کو کیسے دے دیا؟ فوراً پلٹ گیا۔ کس نے کہا کہ ابو طالب کافر ہیں؟ فوراً کس نے کہا ابو طالب ایمان نہیں لے آئے؟ بڑا حاضر جواب تھا۔ یہ کل کا یہودی آج کا مسلمان آستینوں کو الٹ کر کے کہتا کیا ہے؟ عجیب مسلمان ہو، اللہ کے گھر میں کرو جھوٹی باتیں، اپنے گھر میں کرو سچی باتیں۔ ہائے ہائے، مل کے مولا سلامت رکھے۔ جیو اللہ
مولا آپ کو سلامت رکھے عزیزو۔ آخر جناب ابو طالب کے بارے میں دنیا نے یہ کیوں کہا؟ آج سن لیجیے ادنا سے طالب علم کے منہ سے یہ بات، اللہ کسی کو کبھی کسی سے حسد نہ دے۔ اس میں جناب ابو طالب کی کوئی کمی نہیں تھی، کوئی غلطی نہیں تھی۔ معاملہ کیا تھا؟ معاملہ مولا علی کا تھا۔ معاملہ مولا علی کا تھا۔ جیسے مثال کے طور پہ دنیا ہمارے بارے میں کمی تلاش کرنے لگے، دیکھیں یہ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ انہوں نے دیکھا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اب کیا کریں یہ غریب؟ پھر ایک کمی تلاش کی، دیکھیں رمضان کا مہینہ آ گیا، روزہ رکھتے ہیں کہ نہیں؟ انہوں نے دیکھا ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے دیکھا اللہ نے ان کو پیسہ دے دیا، حج پہ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ ہم حج بھی کر آئے۔ اب کہیں سے ان کا بس چلا نہیں کہ مولانا تو صحیح ہے مگر ان کے باپ کافر تھے۔ ہائے ہائے غور کر رہے ہیں آپ؟ بھئی یہی معاملہ تھا مولا علی کا۔ دنیا نے مولا علی کے بارے میں بہت کمیاں تلاش کی، جب کچھ نہ ملا تب انہوں نے کہا بھئی مولا علی تو سب کچھ صحیح مگر ان کے والد محترم ایمان نہیں لے آئے۔ کیا جانے دنیا اس ذات گرامی کی عظمت۔ میں بیٹھا ہوں مجلس میں، میرے استاد محترم اگر آ جائیں، میرا فرض کیا کہتا ہے؟ ان کے احترام میں میں کھڑا ہو جاؤں؟ ہم کھڑے ہوں گے، آپ سب کھڑے ہوں گے، وہ آ کے بیٹھ گئے۔ اگر ان کے استاد محترم آ جائیں، اب میرے استاد کا فرض کیا کہتا ہے بتائیے؟ وہ اپنے استاد کے احترام میں کھڑے ہو جائیں، وہ کھڑے ہوں گے تو ہم کھڑے ہوں گے، ہم کھڑے ہوں گے، آپ سب کھڑے ہوں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے اسی مجلس میں جناب آدم آ جائیں، جناب نوح آ جائیں، جناب موسیٰ، آخر میں سردار انبیاء آئے۔ اب آدم پہ واجب ہے سردار انبیاء کے احترام میں اٹھیں، خاتم النبیین کا آنا تھا، خاتم النبیین کے احترام میں آدم اٹھیں گے، نوح اٹھیں گے، موسیٰ اٹھیں گے۔ بات تو بہت لمبی، اس کو گھما کے میں عرض کر سکتا تھا مگر 1 منٹ میں نتیجہ دے رہا ہوں۔ سردار انبیاء کے بیٹھ گئے۔ سردار انبیاء کا بیٹھنا تھا کہ رسول کی بیٹی آ جائے۔ رسول کی بیٹی نہیں غور کیا آپ نے؟ 1,24,000 نبی جس کی تعظیم میں کھڑے ہو جائیں، اسے ہمارے فقہ جعفری میں محمد کہتے ہیں۔ محمد جس کی تعظیم میں کھڑا ہو جائے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ آپ سلسلہ دیکھیے، میں اس ذات گرامی کی عظمت بتا رہا ہوں دنیا کو۔ کیا ہے عظمت؟ کیا ہے عظمت؟ معصومہ آئیں گی، معصومہ کے احترام میں آخری نبی اٹھے گا، آخری نبی کے احترام میں سارے نبی اٹھیں گے۔ معصومہ آ کے کونے میں بیٹھ جائیں، اتنے میں معصومہ کے شوہر آ جائیں۔ اب بیوی پہ شوہر کی اطاعت واجب، بیوی پہ شوہر کی اطاعت واجب۔ مولا علی کا آنا تھا، مولا علی کے احترام میں فاطمہ اٹھی، فاطمہ کے احترام میں آخری نبی اٹھا، آخری نبی کے احترام میں سارے نبی اٹھے۔ مولا علی آ کے بیٹھ گئے، خاموش رہ سکیے تو رہ جائیے گا۔ اتنے میں مولائے کائنات کے والد محترم جناب ابو طالب آ جائیں۔ ہائے 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 ہائے، مولائے کائنات کے والد محترم جناب ابو طالب آ جائیں۔ اب بیٹے پہ باپ کی اطاعت واجب، اب بیٹے پہ باپ کی اطاعت واجب۔ جناب ابو طالب کا آنا تھا، باپ کے احترام میں علی اٹھے، علی کے احترام میں فاطمہ اٹھی، فاطمہ کے احترام میں آخری نبی اٹھا، آخری نبی کے احترام میں سارے نبی اٹھے۔ اب دنیا سے کہہ دو پوری کائنات جس کی تعظیم میں کھڑی ہو جائے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ پانی دیجیے۔
جس کی تعظیم میں کھڑی ہو جائے اسے ابو طالب کہتے ہیں. اور ان کے مقابلے پہ کس کو لا کے دنیا نے کھڑا کیا؟ یہ ایمان نہیں لائے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا اور اس نے کلمہ پڑھا، وہ ایمان لے آیا. آج دنیا والوں ہمیں صرف اتنا بتاؤ، تم کہ تو نہیں لے آئے. ابو طالب کے اسلام نہ لانے سے اسلام کو نقصان کون سا ہوا؟ اور ابو سفیان کے اسلام لانے سے اسلام کو فائدہ کون سا ہوا؟ غور کیا آپ نے؟ ان کے اسلام نہ لانے سے اسلام کو نقصان کون سا ہوا؟ اس کے اسلام لانے سے اسلام کو فائدہ کون سا ہوا؟ بتاؤ. اب ہم تمہیں بتاتے ہیں اس نے تمہیں کیا دیا، ابو طالب نے تمہیں کیا دیا. ارے اس نے تمہیں یزید جیسا پوتا دیا، معاویہ جیسا بیٹا دیا. ابو طالب نے تمہیں علی جیسا بیٹا دیا. جناب ابو طالب نے تمہیں علی جیسا بیٹا دیا، حسنین جیسے پوتے دیے ہیں. دنیا والوں یہ جناب ابو طالب کا بیٹا امام ہے، امام. مت کرو دشمنی سے، نقصان یہاں بھی ہوگا وہاں بھی ہوگا. جنت اور جہنم کا بانٹنے والا کوئی اور نہیں ہے. جناب ابو طالب کا بیٹا ہے. یا علی انت قسیم النار وال، حدیث رسول ہے. جنتی جوانوں کے سردار کوئی اور نہیں ہے، جناب ابو طالب کے پوتے ہیں. اور اسے اللہ نے امام بنا کے بھیجا. اور امام یہ تمہارے بنائے ہوئے نہیں ہیں. بڑی مجلسیں سنیے، یہی تک لانا تھا آپ کو. امام وہ ہوتا ہے جسے ہر حالات کا علم ہوتا ہے. بہت آسان لفظوں میں پڑھ دیا، سن لیا. امام وہ ہوتا ہے جسے ہر حالات کا علم ہوتا ہے. اگر میری بات پہ یقین نہیں تو تاریخ اٹھا کے دیکھ لو. نقلی جنازہ ہے، اصلی امام ہے. نقلی جنازہ. دیکھیں یہ ہے مجلسوں کا صدقہ. میں نے ایک جملہ پڑھا، پورا واقعہ آپ کے ذہن میں آ گیا. آیا کہ نہیں آیا؟ لیکن ماشاءاللہ سے پرانے کھنڈر کی تو ساری باتیں آپ کو پتا ہیں، مگر اس میں بھی کچھ نئے راستے نکلتے ہیں. ایک بلند ترین صلوات بھیجیے تو پھر میں آپ کو بتاؤں. واقعات وہی ہیں، کوئی واقعہ نیا نہیں. عامر بھائی تھوڑا سا نتیجے الگ ہو جاتے ہیں. نقلی جنازہ، جو امام ہوگا اسے ہر حالات کا علم ہوگا، فیکٹ ہے. آیا کس کے سامنے؟ بولو نوجوانوں، اصلی امام کے سامنے. اور امام نے پوچھا یہ ہے کیا؟ کم میت. پھر مولا نے پوچھا وارث کوئی ہے یا وارثہ کوئی ہے؟ کا وارثہ وہ بڑھیا. مولا نے پھر کہا یہ کیا ہے؟ کتنے بڑے اعتراض کا میں جواب دے رہا ہوں.
ابھی 2 دن پہلے آپ نے سن لیا تھا معصومہ نے حق مانگا، کیا کہا؟ نبی وارث بناتا نہیں ہے، وارث چھوڑ کے جاتا نہیں ہے۔ مولا کہہ رہی ہے کیا؟ کہ میت جاگو، کہ وارث یا وارثہ، کہ وارثہ یہ عورت۔ مولا نے کہا کمال ہے، نقلی میتیں لالا کر تم خود ثابت کر رہے ہو کہ وارث عورت ہوتی ہے۔ وہ کہاں ہے؟ بڑی تکلیف ہوئی ہے جو اس جملے پہ نہیں بولا تھی سو۔ وارث عورت ہوتی ہے، مولا نے ان کی اوقات بتا دی، ان کا معیار بتا دیا۔ یہ وہ ہے جہاں اصلی میں وارث کا انکار کرتے ہیں اور نقلی میں وارث کا اقرار کرتے ہیں۔ کوئی بات نہیں عزیزو، کائنات کا امام آگے بڑھا، نیت کیا اس میت پر، ادھر میت کہا زندگی رخصت، زندگی رخصت۔ کوئی بھی بات تاریخ سے ہٹ کے نہیں۔ تاریخ کا منظر دیکھا ہے کبھی بزرگوں؟ جو 5ویں صف میں تھا اس نے آگے والے کو دھکا دیا، اور آگے جو 4تھی صف میں تھا اس نے آگے والے کو دھکا دیا۔ آگے تاریخ میں جب میں نے یہ دیکھا میں نے کہا شرم کرو، شرم حالت نماز میں نہیں چھوڑا جاتا، حالت نماز میں نہیں چھوڑا جاتا۔ تھوڑا لفظ بدل رہا ہوں، نوجوانوں تمہارے لیے آسان کر رہا ہوں۔ کہ مولانا نئی بات نہیں ہے، پرانی عادت ہے۔ ارے اب بھی نہیں سمجھے کہ وہ کل تھا جب نبی کو چھوڑا تھا، یہ آج ہے جب علی کو چھوڑ رہے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ واقعہ وہی ہے، پرانے کھنڈر کی ساری باتیں پتہ ہے، حقیقت ہے، لیکن نئے نئے راستے کیسے نکلتے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں یا علی تم امام کائنات ہو؟ کہا آپ کو یہی نہیں پتا؟ مولانا کا کیا نہیں پتا؟ پردے کے نیچے ہے کون؟ جملہ رہے گا نہ چاہے نوجوانوں، پردے کے نیچے ہے کون آپ کو پتہ ہی نہیں۔ مولانا نے کیا کہا؟ پردہ اٹھا کے تو دیکھ، تیرا ہے کہ میرا ہے؟ پردہ اٹھا کے دیکھ، تیرا ہے کہ میرا؟ اب جو پردہ اٹھایا وہی نکلا جو مولا علی نے کہا تھا، جو ہمارے امام نے کہا تھا۔ ہم دنیا سے کہہ رہے تم بھی مت گھبراؤ، آپ سے بھی کہہ رہے ہیں آپ بھی مطمئن رہو، ذرا پردہ تو اٹھنے دو۔ ہائے 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 ہائے، یا علی علی، تھوڑا سا نوجوانوں ساتھ دو دیدو، 2-3 دن بچے ہیں، اسی معیار پہ آؤ، پردہ تو اٹھنے دو۔ ابھی تاریخ سے پردہ اٹھے گا، ابھی بناوٹ سے پردہ اٹھے گا، ابھی حقیقت سے پردہ اٹھے گا، ابھی تو نظر سے پردہ اٹھے گا، ابھی تو پردہ غیب اٹھے گا، اور وہی آئے گا جو علی والا ہے۔
آئے گا جو علی والا ہے. اب ایک جملہ میں آہستہ سے کہہ رہا ہوں مگر آپ نہ سنیے گا کیونکہ جملہ بڑا ہے. جب لوگوں نے دیکھا جس کو ہم بنا کے لائے تھے امام کا امتحان لینے، یہ چلا گیا، ادھر اس کا جانا تھا سب چل دیے، ادھر اس کا جانا تھا سب چل دیے. اور جب تاریخ میں میں نے ان کو جاتا ہوا دیکھا تو میں نے بڑھیا سے کہا بڑھیا کتنی طاقت ہے تیرے پاس، کتنی قوت ہے تیرے پاس، پکار انہیں، بلا انہیں، وہ جا رہی تیری کرائے کی فوج. سولے کی قدر یہاں نہیں ہوگی تو کہاں ہوگی. وہ جا رہی تیری کرائے کی فوج، بلا انہیں. جملہ رہ گیا نہ جانے دینا نوجوانوں، پکار انہیں. بڑھیا نے جواب دیا انہیں پکارنے سے کوئی فائدہ نہیں. ہم نے کہا کیوں؟ کہ جو نبی کے پکارنے پہ نہ آئے ہو. نعرہ حیدری. ایک صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد پر. انہیں بلانے سے کوئی فائدہ نہیں. جو نبی کے بلانے پہ نہ آئے ہوں وہ میرے بلانے پہ کہاں سے آئیں گے؟ اب میں آپ سے پوچھوں، مولا نے گلا دبایا تھا اس کا؟ نہیں. اہل علم کا مجمع ہے، ایک بات کہہ رہا ہوں یاد رکھنا. پہلے میں اپنی بات یہ سمجھتا تھا جا رہے ہیں کسی نے گولی مار دیا مر گئے کہ یہ ہے موت، جا رہے دیوار گر گئی دب گئے مر گئے کہ یہ ہے موت، روڈ پہ جا رہے تھے ایکسیڈنٹ ہو گیا مر گئے کہ یہ ہے موت. جب سے میں نے یہ واقعہ پڑھا ہے میں نے ایک نتیجہ نکالا ہے، اگر پسند آ جائے تو خاموشی توڑ دینا جو ابھی تک لوگ خاموش ہیں. موت کچھ نہیں ہے نوجوانوں، مولا علی کی نیت کا نام ہے موت. آئے ہائے ہائے. مولا علی کی نیت کا نام ہے موت. غلط نہیں کہہ رہا ہوں، اگر یقین نہ ہے تو بتاؤ مجھے گلا دبایا تھا؟ نہیں. خنجر مارا؟ نہیں. نیت کر لیا مر گیا. یہی تو ہے نا. تو میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا جب آپ کی نیت کا نام ہے موت تو خیبر میں تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ خندق میں تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ ارے لشکر کے سامنے آتے چپ چاپ کھڑے ہوتے نیت کر لیتے. ارے کہاں یار، لشکر کے سامنے کھڑے ہو کے نیت کر لیتے، ویسے ہی کوئی نہ بچتا. مولا نے جواب دیا حقیقت ہے لشکر کے سامنے اگر علی کھڑا ہو کے نیت کر لے تو کوئی بچے گا نہیں. ہم نے کہا مولا پھر تلوار کیوں اٹھائی؟ کہ تلوار اس لیے اٹھائی تاکہ کسی کو اپنے بازو پہ گھمنڈ نہ رہ جائے. حیدری بہن کیس
ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر. تلوار اس لیے اٹھائی تاکہ کسی کو اپنے بازو پہ گھمنڈ نہ رہ جائے. اچھا بس 2 جملے عزیز و وقت ہو رہا ہے. سب چلے گئے, وہاں سے سب چلے گئے نا. اس مجلس کا سب سے قیمتی جملہ عرض کر رہا ہوں, یہ اپنا اپنا مقدر ہے, کون سمجھے اور کون نہ سمجھے. اب آپ سے پوچھ رہا ہوں, اور رکا کون کون بتائیے؟ مولا علی اور وہ بڑھیا ہے نا, اور تو کوئی نہیں نا. میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا جب سب چلے گئے, مولا جب سب چلے گئے آپ بھی چلے جاتے, مولا آپ کیوں نہیں گئے؟ مولا نے جواب دیا ہم میتیں چھوڑنے کے عادی نہیں ہیں. ہم میتیں چھوڑنے کے عادی نہیں ہیں. آج دنیا کو نبی کی صحیح تاریخ وفات کیوں نہیں پتا؟ جنازے میں ہوتے تبھی تو پتا چلتا. صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر. بڑا قیمتی جملہ تھا. نوجوانوں بہت شکریہ, تم نے اسی معیار سے سنا جتنا اس جملے کا حق تھا. رسول اللہ کب آئے اور کب گئے کسی کو صرف ہمیں اور آپ کو چھوڑ کے. منبر سے کہہ رہا ہوں, نبی کی صحیح تاریخ ولادت نہیں پتا, نبی کی صحیح تاریخ وفات نہیں پتا. ہمیں پتا ہے, شیعان حیدر کرار کو پتا ہے. کہنے لگا آپ کو کیوں پتا ہے؟ ہم نے کہا معاملہ یہ ہے کہ ایک بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو ولادت کے وقت جو لوگ رہے ہوں گے وہ صحیح تاریخ ولادت بتائیں گے, وہی جانتے ہوں گے. ہم نے کہا یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی؟ کہاں. ہم نے کہا وہ بچہ جب اس دنیا سے جائے گا جو لوگ اس ٹائم میں رہے ہوں گے اس وقت انہیں جانے کی تاریخ پتا ہوگی. کہاں. ہم نے کہا ہمیں پتا ہے دونوں. ہمیں دونوں پتا ہے. کہنے لگے کیسے؟ ہم نے کہا ہم نے جناب ابو طالب کو بھی مانا, مولا علی کو بھی مانا. نا نوجوانوں ذرا پیچھے والے بھی مل کے بولا اگر بات پہنچ رہی ہے. ہم نے جناب ابو طالب کو بھی مانا, ہم نے مولا علی کو بھی مانا. رسول دنیا میں آئے, ابو طالب تھے, رسول دنیا سے گئے, مولا علی تھے. دنیا نے باپ کو چھوڑا, تاریخ ولادت بھول گئے, بیٹے کو چھوڑا, تاریخ وفات بھول گئے. اور کریے گا حیدری. سب کے یہاں شک ہے, ہمارے یہاں یقین ہے. یقین. ایک چھوٹا سا کیمرہ سامنے آیا, سب نے دیکھا. غدیر میں اتنا بڑا علی بے وقوفوں کو نہ دکھائی دیا. غور کر رہے ہیں آپ.
حیدر، مل کے مولا سلامت رکھے، حیدر حیدر، زندہ باد، مل کے بولو، حیدر 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 حیدر، زندہ باد، حیدر 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 حیدر، حیدری، ہے کہ نہیں؟ سب کے یہاں شک ہے، ہمارے یہاں یقین ہے۔ نبی کب آئے؟ کسی نے کہا 7 کو آئے، 8 کو آئے۔ علامہ شبلی نعمانی کا عقیدہ کب آئے؟ کہا 9 ربیع الاول کو آئے۔ امیر بھائی، علامہ شبلی نعمانی کا عقیدہ، مسلمانوں کے محدث بہت بڑے، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ 9 ربیع الاول کو آئے۔ اچھا، یہ بہت زیادہ آگے بڑھے، 12 کو آئے، 12 سے آگے نہیں بڑھ پائے۔ ارے میں کچھ عرض کر رہا ہوں، 12 سے آگے نہیں بڑھ پائے۔ آئے کب؟ 12 کو۔ ہم نے کہا گئے کب؟ کہا 12 کو۔ ہم نے کہا آئے کب؟ 12 کو۔ گئے کب؟ 12 کو۔ ہم تو یہاں بھی مسلمان بھائیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے کم سے کم اتنا تو مان لیا کہ محمد نہ کبھی بغیر 12 کے آتا ہے نہ جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ کم سے کم اتنا تو مان لیا۔ خیر بات نکل نہ جائے عزیزو، میں جملہ سنیے اور اپنے امام کی عظمت پہچانی اور دنیا کو بتائیے۔ مولا نے کیا جواب دیا؟ بھولے تو نہیں، ہم میتیں چھوڑنے کے عادی نہیں ہیں۔ بڑھیا قدموں پہ گری، بس بات تمام ہو گئی۔ بڑھیا قدموں پہ گری مولا علی کے، یا علی اپنے بیٹے کو میں زندہ لائی تھی۔ مولا نے کہا جانتا ہوں۔ اب یقین کی دیکھیے منزل، یا علی بیٹے کو زندہ لے کے جاؤں گی۔ اب مولا نے سوال قائم کیا، یہ کہاں سے سمجھ لیا؟ جو بڑھیا نے جواب دیا، جیسے مولا نے کہا زندہ لائی تھی، صحیح ہے، زندہ تو لے کے جائے گی، یہ کہاں سے سمجھ لیا؟ بڑھیا نے آواز دیا، یا علی جس کی نیت اسے مردہ بنا سکتی ہے اسی کی ٹھوکر اسے زندگی دے سکتی ہے۔ اسی کی ٹھوکر اسے زندگی دے سکتی ہے۔ اہل علم کا مجمع حدیث ہو، یہیں سے موت اور زندگی کا ترجمہ بھی سن لیجئے۔ بڑھیا کہتے زندہ لے کے جاؤں گی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا، اے کل ایمان، اے مرد میدان، اے ایمان کی شان، اے قرآن کی جان، اے فاتح خیبر، اے ساقی کوثر، اے وسیع رسول، اے شوہر بطول، اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے میرے ہادی، مولا اسے زندہ نہ کرنا، کم سے کم تاریخ میں سنہرے حرفوں سے لکھا تو جائے گا، بغیر تلوار چلائے، بغیر گلا دبائے، نیت کر لیا مر گیا، نیت کر لیا مر گیا۔ مولا نے کہا اسے ضرور زندہ کروں گا، اگر نہ کیا تو صرف موت کا ترجمہ ہو
زندگی کا ہائے 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 نہ کیا تو صرف موت کا ترجمہ ہوگا، زندگی کا ترجمہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے ہمارے امام جنہیں ہر حالات کا علم ہے، لیکن دنیا نے آپ کسی بھی امام کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، بہت ستایا ہے دنیا نے، بہت تڑپایا ہے دنیا نے۔ کسی امام کو زہر دے کے شہید کیا، کسی امام کو تلوار سے شہید کیا۔ اللہ اکبر۔ آج 7 محرم کی شب ہے، نوجوان جناب علی اکبر کا ماتم کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ ہم شکل پیغمبر، رفتار میں محمد، گفتار میں محمد، صورت میں محمد، نام علی اکبر۔ جناب علی اکبر کو پالا ہے شہزادی زینب نے۔ ان سب جملوں کو پہلے ذہن میں رکھو۔ 18 برس۔ اسی لیے علی کی بیٹی زینب ایک جملہ کہتی ہے، میرے اکبر کی شہادت، میرے اکبر کی مصیبت زیادہ دیر مت پڑھا کرو۔ کوئی نہیں روتا تو زینب کا دل دکھتا ہے۔ کاش کہ، علی کی بیٹی کہتی ہے، کاش کہ تم نے میری علی اکبر کو ایک بار دیکھا ہوتا۔ شہزادی زینب جناب علی اکبر کو کتنا چاہتی تھی بتاؤں؟ شیخ مفید علیہ الرحمہ جناب علی اکبر کی مصیبت پڑھی۔ شیخ مفید کہتے ہیں جب میں بستر میں پہنچا تو میں نے خواب میں دیکھا رسول اسلام آئے ہیں۔ اے شیخ، تجھے پتہ ہے میری نواسی زینب اکبر کو کتنا چاہتی تھی؟ کہا نہیں، آپ بتائیے۔ کہ بس ایسے سمجھ لے، جب سے تو نے اکبر کی شہادت پڑھی ہے شام میں زینب بے ہوش پڑی ہے۔ بڑا قیامت کا جملہ ہے، تڑپ جانا چاہیے تھا۔ او بھائیو، اللہ تمہاری بہنوں کو سلامت رکھے۔ او بہنوں، اللہ تمہارے بھائیوں کو سلامت رکھے۔ آج جو یہ اذانیں ہیں اللہ اکبر کی صدائیں، حسین ابن علی نے صبح عاشور اللہ اکبر کی صدا اپنے اکبر سے بلند کرائی۔ بھائی بہن کی محبت بڑی عجیب محبت ہے۔
جناب علی اکبر گلدستہ اذان پہ پہنچ کے کہتے ہیں اللہ اکبر. جناب زینب تڑپ گئی. اماں کی کنیز فضہ کو بلایا. فضہ جا کے میرے بھائی سے کہہ دو کہ تمہاری بہنیں خیمے میں ایک جگہ جمع ہو گئی ہیں. وہ علی اکبر سے کہیں کہ اذان بلند آواز سے دے. وہ علی اکبر کی آواز سننا چاہ رہی ہیں, اذان سننا چاہ رہی ہیں. بی بی فضہ نے جا کے آقا حسین سے کہا آقا آپ کی بہنیں خیمے میں ایک جگہ جمع ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جا کے اکبر سے کہے بلند آواز سے اذان دے, اذان سننا چاہ رہی ہیں, علی اکبر کی آواز سننا چاہ رہی ہیں. مولا حسین آگے بڑھے, بیٹا علی اکبر اذان بلند آواز سے دو. بابا کیوں؟ کہ میری بہنیں خیمے میں ایک جگہ جمع ہے, وہ تمہاری آواز سننا چاہ رہی ہیں. جناب علی اکبر نے سر جھکا کے کہا بابا ایک بات میں بھی کہوں. سمجھ گئے تو آنسو مت روکو, آوازوں کو مت روکو, سال بھر کے بعد یہ دن پھر آئیں گے. ان تاریخوں کا انتظار سال بھر کرتے ہو. جناب علی اکبر مولا حسین کی مظلومیت کا اندازہ لگاؤ اس جملے سے. بزرگ تشریف فرما ہے, صاحبان اولاد کا مجمع ہے. جیسے ہی کہا جناب علی اکبر نے سر جھکایا ایک جملہ کا, بابا ایک بات میں بھی کہوں. اس سے پہلے کہ علی اکبر کچھ کہتے فرزند زہرا نے جواب دیا. مولا حسین کہتے اکبر سوچ سمجھ کے سوال کرنا, اس وقت تیرا بابا بڑا غریب ہے بیٹا. احساس کرو احساس. جناب علی اکبر نے ہاتھ جوڑا, بابا کچھ مانگوں گا نہیں, بابا کچھ مانگوں گا نہیں. آپ نے کہا ہے نا کہ میں بلند آواز سے اذان دوں, آپ کی بہنیں ایک جگہ جمع ہے, میری آواز سننا چاہ رہی. کہا ہاتھ جوڑا, بابا آپ امام وقت ہو, بابا آپ صرف دعا کر دو کہ اللہ میری آواز میں اتنی اثر دے دے, کربلا میں آپ کی بہن سنے, مدینے میں میری سغرا. بابا وعدہ کیا تھا سغرا لینے آؤں گا. انشاءاللہ بہت روئیں گے. مولا حسین نے ہاتھ بلند کیا, دعا کیا, بیٹا اذان دو ایسا ہی ہوگا, بیٹا اذان دو ایسا ہی ہوگا. اب جو جناب علی اکبر نے کہا اللہ اکبر, علی اکبر کی یہ آواز فضاؤں میں ٹکراتی ہوئی مدینے پہنچی. مدینے میں محلہ بنی ہاشم میں پہنچی, سغرا کے کان میں پہنچی. سغرا کھڑی ہو گئی, نانی میرا اکبر آ گیا. نانی میرا اکبر آ گیا. ابھی میں نے آواز سنی ہے اپنے اکبر کی, رو کے ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے, اے بی بی سغرا کاش کہ اپنے اکبر کو دیکھ لیتی. جزاک اللہ, مولا سلامت رکھے. آپ کی آوازیں بلند ہے, خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. علی اکبر نے اذان دی, وہ وقت بھی آیا, تھوڑا سا حوصلہ کرو, وہ وقت بھی آیا. ایک ایک چاہنے والا اپنی جان آقا کے اوپر قربان کرنے لگا. ایک بار جناب علی اکبر آئے, بابا مجھے بھی اجازت دے دو, سننا پہلے.
مولا حسین کہتے ہیں بیٹا تمہیں زینب نے 18 برس پالا ہے، پہلے اپنی پھوپھی سے تو اجازت لے لو۔ جناب علی اکبر شہزادی زینب کے خیمے میں آئے، سر جھکا کے کھڑے ہیں۔ پھوپھی اماں اجازت، آواز دیا بیٹا کاہے کی؟ علی اکبر خاموش ہیں۔ پھوپھی اماں اجازت، بیٹا کاہے کی؟ کہا مرنے کی۔ اب میری طرف دیکھنا، بیٹا کاہے کی؟ کہا مرنے کی۔ علی کی بیٹی آگے بڑھی، اپنی انگلی اکبر کی پیشانی پہ پھرانا شروع کیا۔ پھوپھی اماں یہ کیا؟ رو کے زینب نے کہا اکبر سوچا تھا کہ ایک دن اس پیشانی پہ صحرا دیکھوں گی۔ کیسے برداشت کر رہے ہو؟ مقتل بہت میں آرام سے پڑھتا ہوں، ساری باتوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ اب حمید ابن مسلم کا جملہ سنو۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے علی اکبر جب خیمے سے نکلنا چاہ رہے تھے تو خیمے کا پردہ اٹھتا تھا گرتا تھا، اٹھتا تھا گرتا تھا، اٹھتا تھا گرتا تھا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے علی اکبر جب نکلے ایسا لگا جیسے بھرے گھر سے جوان کا جنازہ۔ تھکنا نہیں، آنسوؤں میں کمی مت کرنا، آوازوں میں کمی مت کرنا۔ دعا کا بڑا اچھا وقت ہے یہ۔ چھٹے امام سے جب کسی نے پوچھا دعا کا سب سے اچھا وقت کون سا ہے، کہ جب کربلا والوں کی مصیبتیں بیان ہو رہی ہو، دل ٹوٹ رہے ہو، زبان پہ واہ حسینہ کی صدا ہو، اس وقت دعا مانگا کرو جب آنکھوں میں آنسو ہو، کیونکہ اس وقت میری جدہ ہاتھ پھیلا کے دعا کرتی ہے اے پروردگارا انہوں نے میرے اکبر کو گرتے نہیں دے گا۔ انہیں سلامت رکھنا، سن کے رو رہے ہیں۔ حمید ابن مسلم کا جملہ سنا، علی اکبر نکلے، ایسا لگ رہا تھا جیسے بھرے گھر سے جوان کا جنازہ نکل رہا۔ جناب علی اکبر میدان میں آئے، ماں نے دعا مانگی، جناب علی اکبر دوبارہ واپس آئے۔ بہت سارے لوگ اس دن نہیں تھے، میں نے ایک جملہ پڑھا تھا، کبھی گھٹ گھٹ کے مت رونا۔ کربلا میں زہرا کا لال کئی مقام پہ چیخ مار کے رویا۔ جو نہیں تھے وہ سن لیں۔ جناب علی اکبر آئے دوبارہ، جانے لگے، ہاتھ جوڑا، پھر بابا ایک بات کہوں، مولا نے وہی جملہ پھر دہرایا، اکبر سوچ سمجھ کے سوال کرنا، اس وقت تیرا بابا بڑا غریب ہے بیٹا۔ علی اکبر کہتے بابا مانگوں گا کچھ نہیں، دل میں ایک تمنا ہے۔ ایک جملہ علی اکبر نے کہا، مولا چیخ مار کے روئے۔ کیا کہہ دیا علی اکبر نے، سنو گے؟ اب جسے رونا نہ ہے سر نیچے کر لینا۔ علی اکبر کہتے بابا بس کہنا یہ ہے میرے مرنے کے بعد میری ماں کو تسلی دے دینا۔ بابا میری ماں کو تسلی دے دینا۔ مولا چیخ مار کے روئے۔ علی اکبر نے
پوچھا بابا کچھ مانگا تو تھا نہیں، چیخ مار کے کیوں روئے؟ کہا بتاؤں کیوں رویا؟ ہاں بابا جلدی بتاؤ وقت نہیں ہے۔ کہا سن بیٹا، آج میں تیری ماں کو تسلی دے دوں گا، مگر کل جب تیرا سر نوکے نیزہ پہ ہوگا اس وقت کون تسلی دے گا؟ کون تسلی دے گا؟ جزاک اللہ مولا سلامت رکھے، بس یہیں تک لانا تھا۔ کون تسلی دے گا؟ علی اکبر دوبارہ میدان میں آئے، حسین ابن نمیر نے برچھی ماری اکبر کے، چھوڑ دی ساری باتیں، پھر کبھی عرض کروں گا عزیزو۔ جناب علی اکبر جب زمین کربلا پہ آنے لگے تو آواز دیا بابا میرا آخری سلام۔ حسین نے ہاتھ دیا ہے ماتم کے لیے، ماتم کرنا عزیزو۔ جناب مختار کے پاس کربلا کا رائٹر حمید ابن مسلم گرفتار کر کے لایا گیا۔ جناب مختار کہتے ہیں حمید کربلا میں تھا، تو بھی انسان ہے، تیرے اندر دل ہے، یہ بتا تو بھی کہیں رویا؟ تو بھی کہیں تڑپا؟ تو بھی کہیں چیخا؟ کا مختار ہاں دو مقام ہیں جہاں میں رویا، جہاں میں تڑپا، جہاں میں چیخا۔ بتا حمید کون سا ہے وہ مقام؟ کا مختار ایک مقام ہے حسین کی شہادت سے پہلے کا، ایک مقام ہے حسین کی شہادت کے بعد کا۔ کون سا سناؤں؟ کہ پہلے حسین کی شہادت سے پہلے کا سنا، جہاں تو رویا، جہاں تو تڑپا۔ حمید کہتا مختار تم برداشت نہ کر پاؤ گے۔ مختار تم حسین کے چاہنے والے ہو، برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ مختار غصے میں آئے، کہا جلدی بتا۔ کہا مختار سنو، جہاں میں تڑپا، میں رویا، میں چیخا، وہ مقام وہ تھا مختار جب حسین کے بیٹے نے اپنے بابا کو آخری سلام کیا۔ میری طرف دیکھنا نوجوانوں بزرگوں، مختار علی اکبر نے اپنے بابا کو آخری سلام کیا، میں تڑپ گیا۔ میں نے ایک منظر دیکھا، اکبر کی آواز پہ جب حسین چلے ہیں تو گرتے تھے، اٹھتے تھے۔ مختار اب گھٹ گھٹ کے مت رو۔ مختار حسین گرتے تھے، یا